بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہوگی اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ تو ہمیں بھی ضرور درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنی اسرائیل پر جو انعام و کرام فرمائے، ان میں سے ایک اللہ رب العالمین نے یہ بھی یاد کروایا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا، یاد کرو اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت تمہیں تورات دینے کا وعدہ فرما لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوطور پر کہ آؤ تشریف لاؤ اور میں تمہیں تورات دوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل والے جو جس وقت دریا عبور کر چکے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی، تو اس وقت کئی دنوں کے بعد پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ایسا ہمارے پاس کوئی قانون ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما اصول بنائیے کہ ہم وہ عمل کریں اور ہمارا رب راضی ہو جائے، ایسے ہمارے لیے کوئی رستہ دین کا یا ایسا کام کو اختیار فرمائیے، ہمیں عطا فرمائیے کہ ہم اس رستے پر چلیں، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم اچھے عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا رب العالمین، اب میری قوم جو ہے یہ بھلائی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہمیں صحیح رہنمائی حاصل ہو، صحیح رستہ ملے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں تورات عطا فرماتا ہوں، اس پر عمل کرو گے وہ صحیح رستہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کے 30 دن کے وہ اللہ رب العالمین نے دن پہلے مقرر فرمائے تھے، 30 دن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو پھر 10 دن کا اور اضافہ کر کے 40 دن مقرر ہوئے۔ 40 دن ایک ذی القعدہ کا مہینہ اور ذو الحج کے 10 دن، یہ 40 دن تھے، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ مکمل اور ذو الحج کے 10 دن، یہ 40 دن تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوطور پر، تو اللہ رب العالمین ان کو تورات شریف کی تختیاں عطا فرمائیں۔ بہرحال جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوطور پر چلے گئے، آپ جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت جا رہے تھے، ساری قوم کو یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے تورات شریف اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے جا رہا ہوں، تو تم سب جو لوگ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرتے رہنا،
جیسے یہ فرمائیں گے ان کی تابع داری کرنا، ان کی تابع داری سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہ فرمائیں گے اگر تم پھر بھٹک گئے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے سب لوگوں کو نصیحت فرمائی، پیغام دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کی تابع داری کا حکم دے کے جس وقت جانے لگے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لائے تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے نا، اس کی خاصیت ایسی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جو سونار تھا، اس کو سامری بھی کہتے ہیں، وہ بڑا یعنی ماہر تھا چیزیں بنانے کے اندر۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ گھوڑے کے اندر یہ تاثیر تھی کہ جہاں وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہیں سبزہ ہو جاتا تھا۔ گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر برکت رکھی تھی، اس کے قدموں کے اندر یہ تاثیر، جہاں بھی وہ قدم رکھتا وہاں فوراً سبزہ ہو جاتا، وہ جگہ سرسبز ہو جاتی۔ تو سامری یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اس نے جہاں جہاں گھوڑے نے قدم رکھے تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کے اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ بنی اسرائیل والے انتظار کرتے رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن سامری جو تھا یہ منافق تھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ منافق تھا اور اس نے پھر قوم کو پیچھے سے ورگلایا۔ ایک بات تو پہلے انہوں نے یہ کی کہ یہ سامری کہنے لگا بنی اسرائیل سے کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں، جو زیور تم لے کے آئے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا بھی زیور لے آؤ، وہ زیور تمہارے اصل میں تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ مال غنیمت ہے، اس کو اپنا نہ سمجھ کے تم قبضہ کر کے بیٹھ جانا، اس طرح کرو، اس سے فائدہ کوئی نہ اٹھاؤ، وہ سارا اپنا جو ہے زیورات جو تم نے اکٹھے کیے تھے وہ سارے زیورات اس طرح کرو ایک جگہ دفن کر دو، کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے کیونکہ وہ مال غنیمت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد وہ زیورات کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ سامری نے بات کی۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بات کی تھی کہ سارا جو زیورات ہے اس کو ایک جگہ پر دفن کر دو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس زیور کے بارے میں جو فرمائیں گے اس کے مطابق ہی پھر استعمال کیا جائے گا کیونکہ یہ مال غنیمت ہے۔ تو جس وقت ساری بنی اسرائیل قوم نے ان کی بات تو مان لی، سارا زیور اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دفن کر دیا، چھپا دیا زمین کے اندر، تو بنی اسرائیل تو یہ چلے گئے اپنا زیور دفن کر کے، لیکن سامری جو تھا اس نے پیچھے سے اس طرح حربہ استعمال کیا کہ وہ سارا زیور نکال لیا، سارا زیور نکال کے اس نے جا کے ایک تو اس کا بچڑا بنایا، بچڑا بنا لیا، بچڑا بنا کے وہی مٹی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے نے اٹھائی تھی، اس کے تاثیر جس نے دیکھی تھی کہ وہاں قدم رکھتے سبزہ ہو جاتا تھا، وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے اندر ڈال دی۔ جب مٹی اس کے اندر ڈالی گئی تو فرماتے ہیں مفسرین کرام وہ بچڑا بولنے لگا، سونے چاندی کا وہ جو بنا ہوا بچڑا سامری نے بنایا تھا وہ بولنے لگا، حرکت کرنے لگا اور چلنے پھرنے بھی لگا۔ جس وقت چلنے پھرنے لگا نا تو سامری اس وقت یہ کہنے لگا لوگوں سے، بنی اسرائیل والوں سے، اے لوگو ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے ہیں، تم بھی بھول گئے ہو، تمہارا معبود، تمہارا جو خدا ہے وہ یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ چلے گئے تھے انہوں نے وعدہ فرمایا تھا 40 دن کا، یہ بنی اسرائیلی انتظار کرتے رہے، 20 دن گزرے تھے ابھی، 20 دن، اور انہوں نے دن اور رات کو ملا کے کہنے لگے 40 دن ہو گئے، دن کو بھی
اور رات کو بھی ملا کے انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے. تو اس لیے انہوں نے کبھی ابھی آج نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں گیا. واقعی سامری صحیح کہتا کہ وہ بھول گئے چلے گئے، خدا تو یہ ہے. تو یعنی وہ سامری کی باتوں میں آ گئے. تو ساری قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو اس طریقے پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، اور تمہیں یہ اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، اب پھر تم بھٹک رہے ہو. حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی، سامری کے شکنجے میں آ گئی، اور سامری کے ساتھ اس نے بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب 40 دن کا ہم نے وعدہ فرمایا تھا، تم نے پیچھے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ یاد کرایا بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کو طور پر بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم کیا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ہی پریشان ہوئے. جب آپ واپس آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو آپ نے آ کے ساری قوم کو سمجھایا کہ تم کیا کرنے لگ گئے ہو، کیوں تمہاری عقل خراب ہو گئے ہیں. آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے، میں تمہارے سپورٹ کر کے گیا تھا، اب اس قوم کا خیال رکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرماتے ہیں کہ اتنے سخت ہوئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرنے لگے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بالوں کو نہ پکڑیے، میرے بالوں کو نہ پکڑیے. میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، اور میں نے سختی ان پر نہیں کی کہ کہیں یہ قوم بانٹ نہ جائے. سختی نہیں کی، میں نے سمجھایا ضرور ہے، لیکن یہ سمجھے نہیں ہیں. تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا، جو اس بچے رہے تھے بچے کی پوجا سے، باقی سارے لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا بھی تم نے یہ کیا بدبختی کی ہے، تم نے یہ کیا کام کر دکھایا ہے. تو اس نے کہا میں نے تو یہ منظر دیکھا تھا، میں نے تو ایک تجربہ کیا تھا. حضرت جبرائیل کے جو گھوڑے کی مٹی تھی، میں نے اس کو یہ تاثیر دیکھی تھی، تو میں نے اس مٹی کو اٹھا لیا تھا. تو بچڑا بنا کہ میں نے تو ایک یہ تجربہ کیا تھا. وہ بچڑا بولنے لگ گیا تو میں نے ان کو کہہ دیا، تو یہ سارے لوگ پیچھے اس کے چل پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے سامری پر بھی، اور فرماتے ہیں کہ وہ بچڑا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ٹکڑے کر کے اس کو دریا میں پھینکوا دیا. تو اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ یاد کروایا. پھر اللہ رب العالمین نے ان سے یہ فرمایا کہ واقعی تم اگر آپ غلطی کر چکے ہو، تم بھول چکے ہو، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. تو فرمایا واقعی تم ظلم کر رہے تھے، اپنے اوپر ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ غلطی ان کی معاف فرمائی، اور فرمایا اب بھی میرا شکر کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت دی، اور ان کی سزا بھی کچھ مقرر ہوئی، وہ آگے آئے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا. تو اللہ رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے. انسان جب خطا کرتا ہے اللہ کریم پھر بھی معافی دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچے کی پوجا کرنا بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑی غلطی تھی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی بھی دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی میرا شکر کرو لعلکم تشکرون. تو اس سب انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اپنا دین عطا فرما دیا ہے، تمہیں سمجھ بوجھ عطا فرما دی ہے، عزت آبرو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ شکر کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اس رب کریم کی عبادت کرے، اس رب کریم کی اطاعت کرے جس نے ہمیں سب نعمتیں دی ہیں، جس نے عزت دی ہے، زندگی دی ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، محبوب کا فرمان دیا ہے، سرکار کی امت بنایا. تو اس رب کریم کا شکر کرتے ہوئے ہر وقت اس کی بات کریں. دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.